اور ایک ایسی ہی تاریخ کے جھروکوں میں بات ملتی ہے، حضرت ام سلمہ کا نام سنا ہوگا. ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ، سلمہ چونکہ ان کے بیٹے کا نام تھا اس لیے ان دونوں کا لقب یہ ہوا، اصل نام ان کا ہند ہے. یہ دونوں شوہر بیوی ام سلمہ ابو سلمہ، ان کا ایک بیٹا ہے، اور دونوں اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے جب حضور ہجرت کر کے جا چکے تھے. شوہر اور بیوی دونوں ایمان لائے، بچہ ساتھ میں ہے. مسئلہ کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن شوہر اور بیوی اور بچہ تینوں مل کر کے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جانے لگے. بات اصل یہ تھی کہ ام سلمہ کا خاندان الگ تھا، ابو سلمہ کا خاندان الگ تھا، اور دونوں کافروں کے خاندان ہیں. جب دونوں خاندانوں کو معلوم پڑا کہ ہمارا بیٹا اور ان کی بیٹی ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگ گئے. ابو سلمہ کا خاندان یہ کہنے لگا کہ فلاں قبیلے کی لڑکی ہمارے بیٹے کو اس طرح سے حاوی ہو گئی ہے کہ وہ اسے گمراہ کر کے مدینے لے جا رہی ہے، لہذا پورا خاندان امڑ کر کے آ گیا روکنے کے لیے، ہم اپنے بیٹے کو نہیں بھیجیں. اور ام سلمہ کا خاندان کہ یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، اس کو فلاں خاندان کا بیٹا لڑکا لے کر کے جا رہا، حالانکہ دونوں شادی شدہ ہے. اب ان دونوں شوہر اور بیوی کے معاملات کو لے کر دو بڑے خاندان مکہ کے میدان میں آ گئے جھگڑا کرنے کے لیے. اب بات یہ ہو گئی کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں کہنے لگے کہ ہم چاہے کوئی صورت ہو ہم مدینہ طیبہ جانے کے لیے تیار ہیں. یہ خاندان بھی چھوڑنے کو تیار ہے، وہ خاندان بھی چھوڑنے کو. اب دونوں خاندان والوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا بھی نہیں مان رہا، ان کی بیٹی بھی نہیں مان رہی، تو بچے پر آ گئے کہ بچہ جو ہے یہ نہیں لے جا سکتے، لیکن اب لے گا کون اس بچے کو؟ تو ابو سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے بچہ باپ کا ہوتا ہے، یہ بچہ ہمیں دیا جائے. ام سلمہ کے خاندان یہ کفار و مشرکین جو عرب کے تھے، مکہ کے، یہ ہمیشہ نخوت میں، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا زیادہ رہا کرتے تھے، ہار ماننا ان کی عادت نہیں تھی. ام سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے نہیں، بچہ ماں کا ہوتا ہے. 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا، اس کے لیے لڑنے لگے کہ ماں کا ہوتا ہے ہمیں دیا جائے. دونوں خاندان بچے کو لے کر کے لڑنے لگ گئے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بچے کو اٹھایا. ابو سلمہ کے خاندان والا بھی، ام سلمہ کے خاندان والوں نے بھی اس بچے کو اتنا کھینچا کہ دونوں بچے کے ہاتھ نکل کر کے باہر آئے. خاندان والوں نے بچے کے ہاتھ اکھیڑ لیے ماں اور باپ کے سامنے. ام سلمہ کس کا نام ہے میں آج آپ کو بتاؤں. کون ہے یہ خاتون؟ اس خاتون کے سامنے 1.5 سالہ دودھ پیتا بچہ، دونوں ہاتھ جب خاندان والوں نے اکھیڑ لیے تو بچے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ماں بلک گئی لیکن کوئی تیار نہیں ہے. اس کے باوجود بھی خاندان اس بچے پر ٹوٹ پڑے کہ بچہ ہمیں دیا جائے، ہمیں دیا جائے. چند منٹوں کے بعد دیکھا گیا تو بچے نے دم توڑ دیا، جگہ پر بچے کا انتقال ہوا. اور اس کے بعد ام سلمہ کیا کرتی سوائے اس کے کہ اپنے بچے کا غم کھائے؟ میرے عزیزو یہ لمحہ کیسا ہوتا ہوگا تصور کر سکتے ہو ذرا؟ جس ماں کے سامنے اس کے 1.5 سالہ بچے کے دونوں ہاتھ اکھیڑ دیے جائیں اور پھر اسے مار دیا جائے، بچہ مر جائے، ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ ابھی چند گھنٹے نہیں گزرے ہوں گے، رحم آیا. ام سلمہ کے خاندان والوں کو کہا بیٹی ہے تو ہماری بیٹی، بچہ مر گیا، چل واپس اپنے گھر. قربان جاؤ ام سلمہ پر کہتی اب میرا کوئی خاندان نہیں سوائے رسول اللہ کے. میں اگر جاؤں گی تو مدینہ طیبہ جاؤں گی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. اس بات پر جب وہ سوار ہوئی تو میرے عزیزو حالات ایسے پیش آئے کہ ان کے شوہر جو ابو سلمہ تھے ان کو بھی گرا کر ختم کر دیا، شوہر کا بھی انتقال.
تنہا عورت باقی رہ گئی، نہ اس خاندان والا اب لینے کو تیار، نہ اپنا خاندان، بچہ بھی گیا، شوہر بھی گیا، لیکن ہار ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کیسی صحابیہ تھی، وہ تنہا سفر کرتی 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 مدینے کے قریب آ گئی۔ ایک صحابی ملے، ان سے کہا، وہ صحابی ان کی حالت کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ مکہ سے ایک تنہا عورت سفر کر کے آ رہی ہے، جب اس نے اپنے دکھڑے سنائے، اپنے بچے کا غم، تو رو پڑے۔ کہا رسول اللہ کے لیے تو سب کو چھوڑ آئی؟ کہا ہاں، بس ایک بار اس چاند جیسے چہرے کو دیکھا، بس مجھے زندگی مدینہ طیبہ میں گزارنی ہے۔ وہ تو آئی تھی، مدینے میں ایک جھونپڑی مل جائے میں یہی رہ جاؤں گی۔ وہ صحابی لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ، یہ ام سلمہ فلاں خاندان کی بیٹی ہے، اس کا شوہر فلاں خاندان کا، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ جب ام سلمہ بتانے لگی، میرا 1.5 سالہ شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ میرے سامنے، دونوں ہاتھ کھینچ لیے خاندانوں نے اور مار دیا، مجھے اس کا غم تھا، میرے گھر چھوٹنے کا غم تھا، ساتھ ہی راستے میں میرے شوہر کے انتقال کا غم تھا، لیکن یا رسول اللہ یہاں پہنچ کر کے سارے غم دور ہو گئے۔ میں آپ کے دربار میں آئی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو کوئی جھونپڑی نہیں دی، کوئی مکان نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا ام سلمہ سے اللہ کا رسول نکاح فرماتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیوہ خاتون ام سلمہ سے نکاح کیا، اور قیامت تک آنے والے کروڑوں مسلمانوں کی انہیں ماں بنا دی۔ وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے عزیزوں، ازواج مطہرات کی بات آئے تو میں ہر زوجہ کے بارے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے آقا نے کیوں نکاح کیا۔ یہ ظالم درندے اگر دریدہ دہنی کے ساتھ اگر میرے مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ 9 شادیاں ہوئی، 10 شادیاں ہوئی، تمہیں پتا ہے کہ کس کے ساتھ کس لیے نکاح کیا میرے مصطفیٰ نے؟ صرف اور صرف دل جوئی کے لیے۔ ایک وہ خاتون جو اپنے سارے خاندان چھوڑ کر آئی ہو، اپنے بچے کا غم کھا کر آئی ہو، اپنے شوہر کی جدائی برداشت کر رہی ہو، اس بیوہ خاتون کو مدینے میں آنے کے بعد اگر میرے مصطفیٰ نے اپنایا ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا انصاف ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا عدل ہے۔ خیر، میرا ٹاپک الگ نہ ہو جائے۔ 10 بیویوں پر اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ پہلے 16,810 بیویوں والوں کی خبر لیں۔ ہاں، ہمیں پتا ہے کہ کس کی 16,000 بیویاں ہیں۔ میرا ٹاپک الگ نہ ہو جائے۔ اس پر مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ جس کی 16,000 بیویاں ہیں وہ ایک ہی رات میں سب سے شباشی بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی ہے، لاجک بھی نہیں پتا ہے، منطق سے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر بیوی کے پاس 1 منٹ بھی جائے تو 24 گھنٹے میں 16,000 سے زیادہ منٹ ہیں۔ ہاں، کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں۔ لیکن یہ بات مجھے آج اسے بھی عرض کرنی پڑی کہ 10 یا 9 بیویوں کے متعلق حضور کے اعتراض کرنے والے، تمہیں پتا اگر عورتوں کے ہی معاملات کی بات ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے نہیں شادی کر رہے ہوتے۔ 40 سالہ بیوہ سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا، اور ایسا بھی نہیں کہ نکاح کر کے 1-2 سال کے بعد پھر دوسری بیویوں سے، بلکہ 25 سال تک صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور پاک نے ازدواجی زندگی گزاری۔ جب تک ام المومنین حضرت خدیجہ باحیات تھی، میرے آقا نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر دوسرے نکاح کیے، لیکن ہر نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں گے تو ایک عظیم مقصد کا فرما۔ جن بیویوں کو میرے آقا نے اپنایا ہے وہ یا تو مطلقہ تھی، یا تو بیوہ تھی، یا کہیں سے ظلم کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنے حرم میں ان کو جگہ دیا۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ قربانی۔ آپ میں سے یہ بتاؤ کون ام سلمہ کی اولاد جیسی اور اپنے شوہر جیسی قربانیوں کو پہنچ سکتا؟ کس کے اندر اتنا جگر ہے جو اپنی اتنی قربانیاں سہ سکے؟ آج کے زمانے